السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو پارٹ 3۔ جیسے کہ ہم نے پارٹ 2 میں دیکھا، عائشہ کے پاپا ان کی پھوپھی سے ملنے کے لیے گئے تھے اور ان کو زبان دے دی کہ میں اپنی عائشہ کی شادی آپ کے گھر میں آپ کے چھوٹے بیٹے سے کرواؤں گا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں پارٹ 3 میں کیا ہوتا ہے۔ عائشہ کے پاپا جیسے ہی ان کے گھر آئے، ان کی ممی سے بات کی، عائشہ کی ممی سے بات کی، ان کو بتایا کہ لڑکا ایسا ہے، پھوپھی ایسا ذکر کر رہی تھی اور میں انہیں زبان دے آیا ہوں، تو تم کیا کہتی ہو؟ وہ ناراض ہو گئی۔ انہوں نے کہا ابھی تو ہم نے ایک بیٹی کی شادی کی ہے، ابھی دوسری بیٹی کی شادی کیسے کریں گے، اور وہ تو اتنی چھوٹی ہے، اور ان کے گھر میں وہ لوگ فیملی والے بھی بہت بڑے ہیں، ان کی فیملی بھی بہت بڑی ہے، تو عائشہ کیسے ایڈجسٹ کرے گی؟ نہیں آپ منع کر دیجئے۔ لیکن انہوں نے کسی کی نہیں سنی۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو زبان دے آیا ہوں، اب یہ 2-3 بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی تو 2 رہیں گی، ان کی ہم سکون سے کروائیں گے۔ اس بات کے بعد ان دونوں میں بحث چھڑ گئی۔ وہ لوگ بحث کرتے رہے، لیکن ان کے پاپا نے کسی کی بات نہیں مانی۔ عائشہ سے کسی نے نہیں پوچھا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ عائشہ سے کسی نے ان کی رضامندی نہیں پوچھی۔ اس کے بعد ان کی پھوپھی نے کہا کہ میں اتنی دور آ کر شادی نہیں کر سکتی، تم ہی اپنی بیٹی کو، اپنے ساری فیملی کو لے کر یہیں آؤ، ہم یہی منگنی کر دیں گے۔ عائشہ کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ ان کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہ لوگوں کی کس بارے میں پلاننگ چل رہی ہے، شادی کی کس بارے میں بات چل رہی ہے۔ ان کو لے کر گئے، گاؤں لے کے جانے کے بعد سب بڑوں نے مل کر نکاح کی تاریخ فکس کی۔ اس کے بعد سب لوگوں نے ایک دن نکاح طے کیا۔ ان کے شوہر کے گھر میں ہی ان کا نکاح ہوا، ان کو ایک دن پہلے ہی لے کر چلے گئے تھے۔ عائشہ کو اتنی بڑی فیملی دیکھ کر وہ بہت شاکڈ ہو گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ بھائی اتنی بڑی فیملی ہے، میں تو کچھ 5 لوگوں میں رہ کے آئی ہوں، ان لوگوں کے ساتھ میں کیسے ایڈجسٹ کروں گی؟ دن میں سارا دماغ میں الگ الگ خیال آنے لگے۔ وہ کنفیوز تھی، وہ رو رہی تھی، وہ اللہ سے دعا کر رہی تھی۔ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ عائشہ بہت کنفیوز تھی۔ اور ان کی ساس، شادی کے بعد ان کی ساس نے ان کو ہمیشہ اپنی ایک بہو ہی سمجھا۔ وہ عمر میں اتنی چھوٹی تھی، ایک 15 سال کی لڑکی کو کیا آتا ہوگا، ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہے، ان کو کسی ذمہ داری سے واقف نہیں کیا گیا ہے، ہر چیز سے وہ ناواقف تھی۔ ان کی ساس ان کو ہمیشہ ایک بہو کی طرح ہی دیکھتی، انہیں تانے مارتی، انہیں غصہ کرتی، ان کو ڈراتی، ان سے ہر کام کرواتی، ان سے پکوان۔ ان کو عائشہ کو کچھ بھی نہیں پتا تھا ان کو کیسے پکوان پکانا ہے، کیسے لوگوں میں رہنا ہے، کیسی بات کرنی ہے۔ وہ بہت بڑی فیملی تھی، وہ ہمیشہ روتی، ان کے غصے سے وہ ڈرتی، کیونکہ 15 سال کی بچی کو آپ اتنی جھڑکیاں دیں گے، غصہ کریں گے، تانے ماریں گے، تو بچی پہ کیا بیتے گی؟ پہلے ہی وہ اپنے گھر میں ایسے رہ کے آئی ہے جہاں پہ اس کی اوپینین کی کوئی ویلیو ہی نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد وقت گزرتا گیا، ان کے شوہر سے ان کو اتنی محبت ہوئی، کیونکہ ان کے شوہر اتنے ایک سپورٹیو مین تھے۔ وہ انہیں ہر بات میں سپورٹ کرتے، ان کی عزت کرتے، ان پہ بھروسہ کرتے، ان سے محبت کرتے۔ وہ ان کے ایک اچھے دوست ثابت ہوئے، اس کے بعد ایک اچھے شوہر۔ وہ ان کی ہر بات مانتے، ہر بات سنتے، جیسے ہی وہ روتی ان کو سمجھاتے، انہیں کہتے کہ چھوڑو نا عائشہ، ممی ہے، وہ تھوڑا ان کی عمر ہو گئی ہے، وہ انہیں غصہ کرتے ہیں تو تم ایک کان سے سنو ایک کان سے چھوڑ دو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ عائشہ کو اتنے لفظ ہی کافی تھے۔ ہمیشہ جب وہ ان کے منہ سے ایسا سنتی تو ان کی سارا دن کا ٹینشن وہ بھول جاتی کہ بھائی چلو ایک طرف ہے، سارا دن میں میرا یہ بھی ایک امتحان ہوگا، میرے شوہر تو میرے ساتھ اچھے ہیں نا، میرے شوہر تو مجھ سے محبت کرتے ہیں نا، میری عزت کرتے ہیں نا، گھر کے سارے لوگ عائشہ کی عزت کرتے، ان سے محبت کرتے، ان کو بڑاپن دیتے، ان سے ہر بات میں رائے مشورہ کرتے، سب کی وہ لاڈلی تھی، کیونکہ وہ سب سے چھوٹی تھی رشتے میں، ناطے میں، تو ہر چیز سے وہ ہر کسی کو اپنا نیا رویہ سکھاتی، کسی سے بات کرنے کی تمیز سکھاتی، کیونکہ وہ پورا ٹوٹلی گاؤں تھا، تو وہاں پہ کیسے رہنا ہے، کس کے ساتھ کیسا رہن سہن ہے، کیا پہننا ہے، کیسے کھانا ہے، تمیز کچھ ایسا نہیں تھا۔ لیکن عائشہ کو بہت اچھے اخلاق تھے، انہوں نے سب کو اپنے بچوں کی طرح سمجھایا، انہیں صحیح غلط کا طریقہ بتایا، ان کو ہر چیز سے سمجھاتی تھی، وہ سب کے دلوں پہ چھا گئی تھی، ہر کوئی ان کی عزت کرتا تھا، چھوٹا بڑا، ہر کوئی ان سے آ کے رائے مشورہ لیتا تھا۔ تو عائشہ کو دھیرے 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 ریئلائز ہوا کہ
یہ بھی ایک زندگی کا ایک نیا موڑ ہے، یہ بھی مجھے آج نہ کل تو ایکسپیرینس کرنا تھا. اللہ نے میرے لیے کچھ بہتر سوچا ہوگا. وہ اللہ پہ اتنا بھروسہ کرتی، دن بہ دن ان کو اطمینان آتا گیا کہ اللہ نے ان کے ساتھ بہتر کیا ہے. سب سے مین چیز یہاں پر یہ تھی، عائشہ کے شوہر. اگر ان کی ساس ان کو اتنا ٹارچر کرتی، ان کو ہر بات پہ روک ٹوک کرتی، ان کو تسلی دینے والے ان کے شوہر تھے. اگر وہی چیز اپوزٹ ہوتی، ان کے شوہر ان کو تانے مارتے، شوہر کا اگر ان کو ٹارچر ہوتا، تو وہ نہیں رہ سکتی تھی وہاں پر. ہمیشہ وہ ٹائم پر فون بھی نہیں ہوا کرتے تھے، موبائل فون بھی نہیں ہوا کرتے تھے، تو وہ پی سی جاتی. گھر سے کچھ بہت زیادہ دور ہوا کرتا تھا پی سی، وہاں جا کر اپنی امی کو فون کرتی اور اتنا روتی ہر چیز کو بتاتی کہ وہ میرے ساتھ ایسے سلوک کرتی ہیں، مجھے ایسے بولتی ہیں، مجھے ایسے تانے مارتی ہیں، مجھے پیار سے نہیں سمجھاتی ہیں. ہر چیز ان کو رو رو کر بتاتی. ان کی ماں ان کو تسلی دیتی، ان کو ہمت دیتی، اس کے علاوہ وہ کچھ اور کر بھی نہیں سکتی تھی. وقت گزرتا گیا، عائشہ کو تکلیفوں کی عادت ہو گئی. وہ اپنی ماں کے سامنے سب سناتی. ان کی ماں ہمیشہ دعا کرتی کہ میری بیٹی کو اللہ صبر دے. اس کے بعد عائشہ کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا، ماں بننے کا موڑ، جہاں اور امتحان اس کا انتظار کر رہے تھے. پھر ایک نیا امتحان چالو ہوا جب ان کی پریگننسی میں کمپلیکیشنز آنے لگ گئے. 7 منتھس میں ان کو ہاسپٹل لے کے جایا گیا، جہاں ان کو فیڈس آ گئے، بی پی کا پرابلم آ گیا. ڈاکٹر نے سب کو باتیں کی، ایک 16 سال کی لڑکی کو بی پی کیسے آ سکتا ہے، کس نے کروائی اس کی شادی، بلاؤ اس کو، میں بات کرتا ہوں، کون ہے وہ لوگ. ڈاکٹر نے بہت ساری باتیں کی، سب کو غصہ کیا، لیکن سب کو فکر پڑی تھی کہ ماں کے ساتھ کیا ہوگا. عائشہ کی حالت بہت کمپلیکیٹڈ تھی. ڈاکٹر نے کہا یا تو ہم ماں کو بچا سکتے ہیں یا تو بچے کو بچا سکتے ہیں، آپ لوگ فیصلہ کریں. سب لوگوں نے کہا بڑی جان کا بچنا زیادہ ضروری ہے، اگر وہ صحیح سلامت رہے گی تو پھر بچے ہو جائیں گے. اس وقت میں عائشہ کے لیے بہت مشکل وقت تھا. سب لوگ دعا کر رہے تھے کہ سب دونوں بہتر ہو، لیکن عائشہ کے شوہر نے فیصلہ کیا کہ مجھے دونوں بھی جان صحیح سلامت چاہیے. سب لوگوں نے اللہ سے دعا کی، سب لوگوں نے حفاظت کی دعا کی. دیکھتے ہیں اللہ کی کیا مرضی ہے، یا عائشہ بچے گی یا بچہ. کہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ سیکھ دینا چاہتی ہوں کہ شادی کر کے لڑکی ایک نئے گھر جاتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نئے لوگوں میں کیسے رہنا ہے. کوئی کسی کو وہ نہیں جانتی، وہ بھی اپنا گھر بار سب چھوڑ کر آئی ہے. نئے لوگوں میں ایڈجسٹ کرنے ٹائم لگتا ہے. کوئی اس کا سپورٹ ہو، کوئی اس کے لیے سٹینڈ لے، کوئی اس کے لیے بولے، اس کے لیے بہت ہوتا ہے وہ چیز. تو سب سے امپورٹنٹ چیز شوہر ہی ہوتی ہے، جو اس کا دوست بنے، اس کو سمجھے، اس سچویشن میں اس کے ساتھ ہو. کیونکہ شوہر ہی اپنی فیملی کو سمجھتا ہے کہ اس کی ماں کس بات سے خوش ہوتی ہے، کس بات پہ غصہ ہوتی ہے، ان کے بھائی بہن کیا چاہتے ہیں، کیسے نیچر کے ہیں. اگر وہ تھوڑا ہیلپ اپنی بیوی کو کر دے گا کہ آپ یہ مت کرو، مما کو یہ پسند نہیں ہے، آپ یہ مت کریے، اگر وہ سٹینڈ لینا چالو کر دے گا تو سامنے والے کو بھی رہتا ہے کہ بھائی چلو یہ لوگ اتنے رسپانسبل ہو گئے ہیں، ان کی لائف میں یہ لوگ سیٹلڈ ہیں، ہمیں کچھ بھی انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. اگر شوہر ہی موقع دے گا کہ بھائی تم لوگ اپنے طریقے سے ہینڈل کرو، یہ صرف میری بیوی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا. بیوی کے ساتھ وہ گھر کا ایک فرد ہے، وہ ایک انسان ہے، اس کی ساری ضرورتیں ہیں، اس کو نہیں پتا ہے کیسے رہنا ہے، کیا کرنا ہے. سب سے پہلی چیز اس کا شوہر ہوتا ہے. پہلے اپنی بیوی کو سمجھے، ان سے دوستی کریں، ان کو صحیح غلط کا سمجھائیں، سب کے سامنے ان کا سپورٹ کریں، سب کے ساتھ ان کا سٹینڈ لیں. بیوی کو سب سے بڑی ہمت شوہر ہی ہوتی ہے. لوگ کیا آئیں گے، 4 دن رہیں گے، چلے جائیں گے، تماشا دیکھیں گے، کچھ بھی کریں گے. زندگی بھر گزارنا شوہر کے ساتھ ہوتی ہے. تو کوشش کریں کہ آج جو غلطی ہم نے کی ہے، کل ہماری اولاد وہ غلطی نہ کریں. پارٹ 4 کے لیے میں جلدی پوسٹ کروں گی. آپ مجھے کمنٹ کریے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، کیا آپ نے ایسے قصے سنے ہیں، کیا عائشہ نے صحیح کیا، کیا عائشہ کے ساتھ غلط ہوا. مجھے اپنی اوپینینز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، مجھے پتا چلے گا آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں.
اللہ حافظ. پارٹ 4 کے لیے کمنٹ ضرور کریں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اللہ کا کیا فیصلہ ہوتا ہے. عائشہ صحت مند ہوتی ہے یا بچہ؟ دیکھنے کے لیے پارٹ 4 عائشہ کی کہانی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں.